الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے آج کے سلسلے میں میرے اوپر سورۃ الحجر اور رکوع نمبر 6 کا جو آخری حصہ ہے، اس کے حوالے سے ذمہ داری ابھی برقرار ہے۔ کل ہم نے اس رکوع کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کا بھی ہم نے تھوڑا بہت مطالعہ کر دیا ہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور کل آخر میں جو آیات ہم نے سمجھی تھی اس کو پھر سے ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس آیت کے پس منظر میں ہمارے ایک مستقل سامع محترم تانترے صاحب، شاید ان کا نام ہے، انہوں نے ایک سوال اس میں پوچھا تھا کہ یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس میں کیوں 7 بار پڑھی جانے والی آیات کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے؟ تو کیا سورۃ الفاتحہ قرآن پاک سے کوئی الگ چیز ہے؟ کیا یہ دونوں مربوط مضبوط اور ایک ہی کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اس پر تھوڑا بہت آج آپ کے سامنے مزید کچھ گزارشات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پھر سے ہم یہاں پر آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھی جانے والی آیات۔ اب یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، اور سب سے راجح اقوال جو ہے جس پر کم و بیش مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد فرما دیا والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن بھی۔ یہ ایک معنی ہے اس کا۔ دوسرا معنی جو ایک مفسر کو میں نے دیکھا انہوں نے اس طرح کا معنی اس میں اختیار کیا ہے کہ اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن پاک بھی، یعنی کہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات جن سے ہم سورہ فاتحہ مراد لیتے ہیں، ان آیات کو بھی قرآن پاک کہا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ساری آیات قرآن پاک ہیں، یہ بذات خود قرآن پاک ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کا پورا مفہوم بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیات ہیں، 3 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر، اس میں بندہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں حاضر ہوتا ہے، اپنی قسم پرسی بیان کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنی فائل، اپنا درخواست رکھ دیتا ہے، اور اس پر بندے نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے صراط المستقیم کی راہ دکھائیے، مجھے ان لوگوں کی راہ نہ دکھائیے جن پر آپ نے غضب کیا ہے، جن سے آپ ناراض ہو گئے۔ اور اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو قرآن مرحمت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، ان کا مداوع اسی کتاب میں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں، اگر ہم پہلا والا معنی اس میں لیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ بندے نے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مرحمت فرما دیا۔ اس لیے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد الگ سے قرآن کا تذکرہ کیا گیا، حالانکہ اصطلاحی معنوں میں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ نمبر 2، اب اگر قرآن پاک کو ہی سورۃ الفاتحہ قرار دیا جائے، اس کے بھی شواہد احادیث میں ملتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو اساس القرآن، ام القرآن، شافیہ، کافیہ یا اسی طرح سے باقی القابات سے نوازا گیا ہے۔ الغرض اس سورہ پاک میں پورے کا پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ اسپیسیفکلی کسی مفسر نے اس سوال پر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے، مطلب اس وقت جو مشہور و معروف تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ جب میں نے کیا اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اسپیسیفکلی کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کسی محقق نے یا کہیں پر اس بات کا تذکرہ کسی نے اس انداز بیان سے زیادہ اچھے طریقے سے کیا ہوگا، لیکن میرے علم کی حد تک یہ چیزیں میری سمجھ میں آئی مفسرین کرام کی جو آراء ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، لا تمدن عینیک، اے نبی آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کی وساطت سے اصحاب کو کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی جو مومنین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، گوارا تک نہ کریں آپ کہ آپ جو مشرکین ہیں ان کا جو جہو و حشمت ہے اس کی طرف آپ کو کوئی بری نظر اٹھے، آپ یہ تک بھی گوارا نہ کریں۔ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، اور جو کچھ اس کے مابین ہے یہ ہم نے حق پر قائم کیا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ کتاب بھی نازل کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہم نے حق پر نازل نہیں کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہو، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی اس جماعت کے ساتھ بظاہر تو غریب لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ تو شاید یہ چیز آپ کو کھٹکے اور آپ کہیں کہ بھئی میری دعوت کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں تو یہ تو قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ہماری دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی پوری اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ مصائب مل رہے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسی حالت دیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے اول روز سے ہی۔ تو کیا آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور آپ حق پر نہیں ہیں؟ نہیں، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ کو ہم نے سورۃ الفاتحہ عطا کیا ہے، پورا قرآن پاک عطا کیا ہے،
تو اس سے بڑی بیش بہا نعمت اور کچھ کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور ادھر سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں پر کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ سیدھی سی بات ہے نا، یہ میرا گھر ہے، آپ اس طرح سمجھیں، یہ میرا گھر ہے اس وقت جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر میری چلے گی، اس گھر کے مالک کی چلے گی۔ باہر سے کوئی بندہ آئے گا، ایک تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر رہے گا، اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی اس کائنات میں اگر کوئی روگردانی کرتا ہے اس حساب سے فوراً اس کو وہیں پر پکڑا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آپ ان لوگوں کی جو جہو و حشمت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی حالت پر بھی غم نہ کریں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن بالکل واضح ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے یہ امت کا غم نبی علیہ السلام کو کھائی جا رہا تھا۔ ہر وقت اسی سوچ میں سرگرداں رہتے تھے، اسی عمل میں مہوتن رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنفس نفیس اپنے نبی سے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے برباد کریں گے؟ خدا بچائے۔ یا کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس طریقے سے لگا دیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے؟ اے نبی، نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نبی سے آپ کا کام ہے صرف بات پہنچانا، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اخلاص دیکھیے، دعوت کا طریقہ کار دیکھیے نبی علیہ السلام کا، کہ باوجود اس کے یہ غم ان مشرکین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کو کھائی جا رہا تھا کہ کیوں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں، آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں، انہیں ویلکم کریں، انہی سے اپنی جو جماعت ہے اس کو بڑھاوا کریں، انہی کی تربیت کریں، انہی کو آگے بڑھائیے، انہی کا ویلکم کریں، انہی کو آپ اصل مال اور متا سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور برملا کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا خبردار کرنے والا۔ اب یہاں سے نبی علیہ السلام نے بالکل واشگاف انداز میں دعوت پیش کر دی۔ اس سے پہلے جو دعوت پیش کرنے کا طریقہ کار تھا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی انفرادی قسم کی دعوت تھی۔ ابھی چھوٹے پیمانے پر اس دعوت کو پیش کیا جا رہا تھا، جو خاص لوگ تھے، خاص اصحاب تھے، ان تک بات پہنچائی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب نبی علیہ السلام بنفس نفیس برملا اعلان کرتے ہیں کہ میں تو نبی ہوں اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کی، اور میں اس کا رسول ہوں اور برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 90، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تفرقہ باز لوگوں پر، تقسیم کرنے والے لوگوں پر۔ آیت نمبر 91، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اپنے قرآن یہاں پر بمراد کتاب کی آیا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے کر دیا۔ اور اس آیت کے مفہوم کے سلسلے میں مفسرین نے بھی مختلف آراء بیان کی ہیں۔ زیادہ قرین قیاس ہے یہاں پر جو یہ کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کا لفظ استعمال کر کے، یہ یہود کی طرف تھا جنہوں نے اپنی کتاب کے ٹکڑے کر دیے تھے، اس کے اندر جو احکامات تھے ان کا الٹ پھیر کر دیا۔
اور پھر وہ بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. جس طریقے سے اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں اس حوالے سے تقسیم کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ قرآن پاک کی بعض آیتوں کا اقرار کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آپ نے تو اپنی اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حقیر مفادات کی خاطر ان آیات کو بیچ ڈالا، ان آیات کے اندر قلم زنی کر دی، اور جو من کو آپ کو اچھا لگ گیا اسے حلال قرار دیا، جو اچھا نہیں لگا اسے حرام ڈکلیئر کر دیا. تو اس طریقے سے یہ جو بات ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو کلام ہے، یہ ہم نے ان لوگوں پر بھی نازل کیا تھا جنہوں نے پھر اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا. یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک قوم تھی جن کے اوپر ہم نے یہ آیات نازل کی، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو پھر وہ کس طریقے سے اس وقت آپ کے آس پاس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جیسے کہ مدینہ میں اور مضافات کے علاقوں میں یہ یہودی لوگ موجود تھے اور قسم پرسی کی حالت میں تھے. اس کے بعد آیت نمبر 92 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی بیچ دیا ہے ان لوگوں کی طرف، اور آپ جو مصائب اس وقت برداشت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی خاطر مصائب کو اٹھا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ان لوگوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. ایک گھڑی تو آنے والی ہے جس گھڑی میں ہم ان تمام لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، ذرے ذرے کا حساب لیں گے، لازماً ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 93 اما كانوا يعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 94 فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب آپ اعلان بیان کریں، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں. فاصدع بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، ان سے اعراض نہ کریں. اور اس جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا، اس حکم کے بعد ایک نیا موڑ تحریک اسلامی میں آیا. اب نبی علیہ السلام اپنی جو دعوت ہے اس کو بالکل واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے اپنی روایات کے مطابق لوگوں کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، پہلے میرے بارے میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دو. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ آپ پر برسنے کو ہے، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ سب لوگوں نے یکجٹ ہو کر کہا بالکل ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کذب بیانی نہیں کی، آپ تو ایماندار ہیں، صادق ہیں. نبی علیہ السلام اس طریقے سے اپنی دعوت کی شروعات کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ لوگ خود اعتراف کریں کہ بھائی جو بندہ سامنے ہے یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. یہ جو بندہ ہے یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک کے جو 40 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں انہوں نے کوئی غلط حرکت انجام نہیں دی. تو یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ شخص اگر کوئی بات کہے گا وہ سچ پر مبنی ہوگی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، رائج الوقت طریقہ اختیار کیا. پھر پہلے لوگوں کو لاجیکل بیسس پہ سمجھا دیا، اب پھر کہتے ہیں لوگوں تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اقرار کرو اس بات کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن اس کے بعد اپنی قوم نے، اپنے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کون سا سلوک کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، شافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل دعوت کا اظہار کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے بہت سارے القابات سے نوازا، بہت سارے ستم کیے، بہت زیادہ مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا۔ سیرت ہمارے سامنے بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بات، ان تمام باتوں کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی سٹیا گیا کہہ رہا ہے، بلکہ بعض لوگ تو مخلصی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آسیب تو نہیں ہوا ہے۔ اللہ، آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر کون سی حالت طاری ہوئی ہوگی۔ لیکن اس سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے نبی علیہ السلام کے تمام دکھ درد مٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گڑے بیٹھے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ وقت قریب ہے جب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس گناہ کے عوض، اس جرم کے عوض ان کا کون سا انجام بد ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ سیدھی سی بات ہے، نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں 24/7 ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو بشر ہیں، جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن بے فکر رہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں، شافی ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس ان حالات میں آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ نہایت ہی اہم ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دعوت کی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دعوت دیتے دیتے جن لوگوں کو مصائب اور مشکلات پیش آتی ہیں، انہیں مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، اور آج کل کی دنیا میں بھی give the dog a bad name and kill him کے مصداق ان لوگوں کو بہت ساری اذیتیں دی جا رہی ہیں، اپنا سماج بھی دیتا ہے اور متعلقہ لوگ بھی دیتے ہیں۔ بس ان کا خطہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کریں، اسی کی مانیں، اسی کی حمد اور بڑائی کریں، اور یہ بڑائی گھر میں کریں، اسکول میں کریں، کالج میں کریں، مارکیٹ میں کریں، ایوانی بالا میں کریں، پارلیمنٹ میں کریں، اسمبلی میں کریں۔ یہ ان کی خطا ہوتی ہے۔ ان کو بھی مصائب اور مشکلات آتی ہیں، جس طریقے سے اس دعوت کے پیشرو لوگوں کو آئی ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس وہ تسبیح بیان کرے، کبریائی بیان کرے، ثناخوانی بیان کرے اپنے رب کی، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مشکل ہو، خاص کر دعوت کے اعتبار سے، اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابط کو بڑھایا جائے۔ نماز تو لازماً پڑھنی ہے، نماز سے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نوافل کا خاص اہتمام کیا جائے۔ مناسب ہے، بہتر ہے کہ اگر صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھا جائے اور تہجد کے حوالے سے چند رکعتیں ادا کی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑائیں، اور گڑ گڑائیں اس لیے کہ استعانت عطا فرمائیں ان تمام مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے احکامات اس قرآن میں رکھے ہیں۔ اس لحاظ سے یہی حکم نبی علیہ السلام کو بھی دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے، اس کی کبریائی جو ہے، ثنا خوانی جو ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ ایک ہتھیار ہے۔ اپنے آپ کے اندر بہت ساری قوت اور بہت سارا طاقت پیدا کرنے کے لیے، جس طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ استعانت طلب کرو، طاقت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ اور یہ طاقت، یہ مدد آپ کو کس لیے طلب کرنی ہے؟ نماز سے، سو دیٹ آپ دعوت کے کام میں تھکے نہ۔ آپ کے سامنے جو مشکلات ہیں یہ آپ کو ڈرائیں اور دھمکائے نہ۔ ان کے لیے دو تین چیزیں نہایت ہی اہم ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، کبریائی جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نماز میں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد صبر، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا اور انتظار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بہت جلد آئے۔ اس کے بعد والی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی بات وقوع پذیر ہو جائے۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے وَاعْبُدْ، بندگی میں لگے رہو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک یاتی الیقین، وہ یقینی شے، وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہونے والی چیز آ جائے۔ اب یہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہونے والی چیز کیا ہے؟ یاتی الیقین کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں آخرت کی گھڑی، جس گھڑی میں تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور حق کا احقاق اور باطل کا ابطال بالکل واضح ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے روگردانی کی تھی ان کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے تھے ان کو جزا دیا جائے گا۔ یہ ہے یاتی عقل یقین۔ ایک اور معنی یاتی عقل یقین کا یہ ہے کہ وہ وقت آ جائے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک اسلامی کو وہ کامیابی، وہ نصرت، وہ مدد عطا کرے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا گیا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے نبی، آپ دعوت تو دیتے رہتے ہیں، آپ دعوت میں بالکل منہمک رہیں، رہی بات نصرت کی، آپ بے فکر رہیں، وہ تو قریب ہے، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ تو یاتی عقل یقین کا مطلب یہی ہے، دونوں معنی اس سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اس وقت مسلمان، اس وقت دعوت کے علمبردار جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں یاتی عقل یقین جلد از جلد دکھائے۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور دعوت کے کام میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مشکل پیش اس وقت آ رہی ہے،
جتنی بھی جماعتیں اس وقت دعوت کے اعتبار سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مشکلات کا ازالہ کرے، ان کو دور کرے، اور اسلام کو بحثیت مجموعی وہ یقینی شے، وہ یقینی اسٹیبلش ہونے والی چیز دکھائے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہمیں اس کی بشارت دی ہے، اور جس کی توقع ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔